نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 23 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے دروس قرآنیہ میں یہ آج ہماری چوتھی نشست ہے سورہ یوسف شریف کے حوالے سے۔ پہلی نشست میں ہم نے آیت نمبر 1 تا 5 سے متعلق تشریح و تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ پھر دوسری نشست میں آیت نمبر 6 تا 15 الحمدللہ اس کی تشریح و تفسیر کے ضمن میں گزارشات عرض کی گئی تھیں۔ تیسری نشست میں ہم نے آیت نمبر 16 تا 22 تشریح و تفسیر کے حوالے سے ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور اسی ترتیب سے آج سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 23 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ 22 آیات مبارکہ میں ہم نے ابتداءً قرآن کریم کا عربی ہونا، قرآن کریم میں موجود اس واقعے کا خود نگاہ قدرت میں بہترین واقعہ ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام کا
مختصر تعارف، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے اپنا دیکھا ہوا خواب بیان کرنا، اور والد کا اپنے بھائیوں کو اس خواب پر آگاہ کرنے سے انہیں منع فرمانا، اور اس ضمن میں شیطان کے کھلے دشمن ہونے کا تذکرہ فرمانا، اور پھر انہیں خواب کی تعبیر کے طور پر یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں علم و حکمت کے لیے منتخب فرما رہا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کسی طرح سے اس خواب کا پتہ چل جانا، اور پھر ان کو والد صاحب کی محبتوں کا محور و مرکز ہونے کی بنیاد پر راستے سے ہٹانے کے لیے بھائیوں کا باہم منصوبہ بنانا، اور پھر انہیں کسی کنویں میں ڈال دینے پر اتفاق کر لینا، اور پھر متفق ہو کر والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت کا طلب کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا عذر فرماتے ہوئے انہیں بھیجنے سے تردد فرمانا، اور پھر ان کے ضد کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل جانے کی اجازت عطا فرما دینا۔ یہ ساری باتیں ابتدائی آیات میں ہم نے سماعت کی، اور پھر بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا، اور پھر ایک کرتے پر جو یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا اس پر جھوٹا خون، یعنی بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور ان سے ان کی حفاظت نہ کر سکنے کا عذر پیش کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ کی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صبر فرما لینا، اور پھر گزرنے والے ایک قافلے کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لینا، اور پھر بھائیوں کے یہ کہنے پر کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، بہت ہی معمولی داموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے ساتھ مصر لے جانا، اور پھر بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتہائی گراں قیمت پر فروخت ہونا، عزیز مصر کا آپ کو خرید کر اپنے گھر لانا، اور پھر عزت و اعزاز کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کرنا آپ کی، حتیٰ کہ آپ جوان ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت و دانائی کی نعمت عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ کچھ تلخیص تھی اس تمام گفتگو کی جو گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے آیات طیبات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات مقدسہ کی تشریح و تفسیر کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جوان، طاقتور، حکمت و دانائی اور علم و دانش کا پیکر، زلیخا کے گھر
عزیز مصر کی سرپرستی میں تشریف فرمائے، اور پھر عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بلکہ عشق اس طرح رچ اور بس گیا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اور پھر اس نے وہ اقدام کیا جس کا قرآن کریم نے ان آیات طیبات میں ذکر کیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا یعنی عزیز مصر، اس کی بیوی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا نام زلیخا تھا، اور یہ جوان خوبصورت اور بادشاہ مغرب کی بیٹی تھیں، اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خواب میں کبھی دیکھا تھا، اور خواب میں آپ کو دیکھ کر ہی آپ پر عاشق ہو گئی تھیں، اور انہیں خواب ہی میں یہ بات پتہ چلی تھی، یعنی خواب کے ذریعے یہ بات ان کے علم میں آئی تھی کہ آپ سے ملاقات مصر میں ہو سکے گی، اسی لیے انہوں نے اپنا نکاح عزیز مصر سے کیا، اس لیے وہ عزیز مصر سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ان کے باپ کا نام تیموس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان فرما رہا ہے کہ باوجود کہ آپ اس کے گھر میں رہتے تھے، جوان تھے، حسین تھے، اور رغبت بھی عورت کی طرف سے تھی، پھر بھی آپ بالکل محفوظ رہے۔ لہذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خادمہ کے ذریعے ایک ایسے مکان میں بلوایا جس تک پہنچنے کے لیے، یعنی ایک ایسے کمرے میں بلوایا، پیغام بھیجا کہ وہاں پہنچیں، جس تک پہنچنے کے لیے 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا اشارہ کنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں ملا تھا جس سے آپ اس کے ارادے پر آگاہ ہوتے، لہذا اس کے بلانے یعنی پیغام دینے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی خادمہ کے ذریعے آپ کو وہاں پہنچنے کا پیغام دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے تو پیچھے سے پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، اس طریقے سے کہ ہر دروازے میں داخل ہونے کے بعد اندر سے اس دروازے کی کنڈی اور اس پر تالا لگاتی تھی، پھر ہر دروازے سے اگلے دروازے سے داخل ہونے کے بعد اس کی کنڈی اور اس پر تالا لگاتی تھی۔ ان 7 دروازوں سے گزر کر اس نے 7 دروازوں کو اندر سے کنڈی لگائی، تالا لگایا، گویا اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مقفل کر لیا، کسی کی پہنچ ممکن نہ ہو سکے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے دروازوں کو بند کر لیا، اور پھر رب کائنات فرماتا ہے وقالت حیت لک، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تم ہی سے کہتی ہوں، یعنی برائی کا ارادہ کیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو رغبت دلائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا کریں. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، ظاہر ہے کہ حیرت بھی اور افسوس بھی، کیونکہ آپ تو ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو اپنے باپ کی طرح سمجھتے تھے. ظاہر ہے کہ پاک دامن معصوم اللہ کے نبی ہونے کے اعتبار سے یوں تو وہ کسی کی طرف بھی بری نگاہ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن یہ گھر تو تھا ایسا کہ یہاں تو آپ کی پرورش ہو رہی تھی. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ معاملہ ظاہر ہے کہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً فرمایا، قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے قال معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. وہ عزیز تو میرا پرورش کرنے والا، رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. وہ عزیز تو میرا پالنے والا ہے اور اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی محسن بھی ہے میرا. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا. 3 باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر فرمائی. پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، کسی بھی مرحلے اور کسی بھی معاملے پر آپ اللہ ہی کی پناہ کے طالب ہوتے تھے، اور یہ تو بہت ہی آزمائش والا اور بہت ہی کٹھن اور مشکل مرحلہ آپ پر آ گیا تھا. لہذا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اسے فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، نہ صرف یہ کہ اس کی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد و نصرت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے، بلکہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو اطمینان اور تسلی بھی نصیب ہوتی ہے، اور وہ وحشت جو اس اچانک مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، فرمایا کہ وہ جو میرا پالنے والا ہے عزیز مصر، اس نے تو میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے. پتہ چلا اپنے محسن کا احسان ماننا اور اس احسان کو اس طرح چکانا کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اس کی ذات سے اس کے محسن کو کوئی نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو اس احسان کو یاد کرے جو اس محسن نے اس کے ساتھ کیا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس احسان کو یاد کیا اور فرمایا اس نے تو میری پرورش کی ہے اور مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. آج اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو یہ تو پرورش کرنے والا تھا، خرید کے لایا تھا اس نے، لیکن میں نے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، سگے بیٹوں کو باپ سے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے پال دیا تو کون سا احسان کیا، سبھی پالتے اپنی اولادوں کو. معاذ اللہ، یہ ہلکا جملہ نہیں ہے. ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو رتبہ، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہمارے والدین کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی رازق ہے، رزق دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن اس کے لیے اس نے وسیلہ ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے.
کہ ماں اپنے سینے کا خون نچوڑ کر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور جب وہ بچہ چلنے پھرنے اور روٹی کھانے کے لائق ہوتا ہے تو باپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو اس حال میں کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی سے سوال بھی کر سکے، ایک ہوتا نا بھائی چلو بھیک ہی مانگ کے کھا لے، تو ابھی وہ اس قابل نہیں ہوتا، ظاہر ہے 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جو روٹی کھانے کی ابتدا کرتا ہے وہ اس قابل بھی تو نہیں ہوتا نا کسی کے آگے ہاتھ پھیلا اور مانگ کے کھا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مرحلے پر اس کے لیے اپنی رزاقیت کا پرتو کس کو بناتا ہے؟ اس کے باپ کو۔ وہ محنت مشقت کرتا ہے، روزی کما کے لاتا ہے، اپنا خون پسینہ جلاتا ہے، لیکن اپنے اولاد کو اچھے سے اچھا لقمہ کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان آیات طیبات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا بھی احسان ہو بھولنا نہیں چاہیے، اور زندگی کے کسی مرحلے پر جب موقع آئے تو اس احسان کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کی جزا کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جزا ہی تھی کہ آپ نے اس موقع پر اس احسان کو یاد رکھا اور کسی بھی قسم کی لغزش اپنے سوچ میں بھی آنے نہیں دیا آپ نے۔ پھر تیسری بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، یعنی اگر میں تیرے ساتھ تیرے ارادے کی تکمیل کے لیے کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہوں تو یہ اس کی احسان فراموشی ہوگی، اس پر ظلم ہوگا کہ اس کی امانت میں نے خیانت کی، اور جب میں یا کوئی بھی ایسا ظلم کرے گا تو پھر اس کا بھلا نہیں ہو سکتا، یعنی اس ظلم کا بدلہ وہ ضرور پائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی کسی پر ظلم کرنا اور اس کے نتیجے میں بھلا نہ ہونا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم ایسے کرتا ہے کہ وہ گناہ کر کے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، کیونکہ لا محالہ اس گناہ کے بدلے میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اس نے اپنے وجود پر ظلم کیا، اس کے نفس کا اس پر حق یہ تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا، اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر کے اپنے وجود کو جنت کا حقدار بناتا جہاں سے وہ آیا تھا۔ بھئی ہمارے مورث اعلیٰ آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے نا زمین پر، تو ہمیں ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور ان کے اس پیغام کو اور ان تعلیمات کو جو ان کے ذریعے اور ان کے بعد انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی، ان پر عمل کر کے واپس اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا تھا۔ یہ ہمارے نفس کا ہم پر حق تھا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتے ہیں، تو یہ نفس پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ یعنی یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ذہن میں رکھیے گا یہ بات کہ دونوں نے ایک دوسرے کا ارادہ کیا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، عورت کے لیے علیحدہ صیغہ استعمال کیا، فرمایا کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، برائی کی نیت کی، لیکن فرمایا وَهَمَّ بِهَا، اور یہ بھی ارادہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ارادہ گناہ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا ارادہ نہیں کیا، ورنہ قرآن کریم دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ارشاد فرما دیتا، علیحدہ علیحدہ صیغہ ارشاد فرما کر دراز عبارت لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ارادہ نہیں کیا
یوسف علیہ السلام نے نیت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ فرمایا کرتا لولا ارآ برہان ربہ، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا. ارادہ کرتا یعنی کیا نہیں. ارادہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا. مفسرین کرام فرماتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی صراحت موجود ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نازک موقع پر دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، یعنی سامنے زلیخا تھی، یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی تھی. یوسف علیہ السلام نے اس کی پیٹھ کے پیچھے، اپنے سامنے ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے، زلیخا نے نہیں دیکھا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا. کیا دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے دیکھا. اور ایک بات اور جو علماء کرام نے اس مقام پر بیان کی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ فرمایا نا، تو اس کی توجہ اس بت کی طرف گئی جو اس کمرے میں رکھا ہوا تھا. تو اس نے یہ خیال کیا کہ اچھا شاید بت کو دیکھ کر یہ کہنے گا یار بت سامنے رکھا ہوا ہے اور تم ایسی حرکت کر رہی ہو. تو اس نے ایک موٹا کپڑا لے کر بت کے اوپر ڈال دیا، اس گمان کے ساتھ کہ شاید بت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے. گناہ تو دور کی بات، نبی ارادہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ارادہ کرتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا. تو وہ برہان کیا تھی، وہ دلیل کیا تھی؟ مفسرین کرام نے فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، صرف دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور حیرت کے ساتھ منہ میں انگلی دبائے حضرت یوسف کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو کسی ایسے مقام پر اور کسی ایسی جگہ پر دیکھ لے اور حیرت کا اظہار کرے، تم اور یہاں، یہ بات. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ تعجب والا چہرہ آپ کا ہے اور اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں. قرآن کریم نے، یعنی حدیث مبارکہ میں تو اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن بعض منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بھئی یہاں برہان سے مراد کچھ اور ہے، ورنہ یعقوب علیہ السلام کا وہاں آنا، وہاں موجود ہونا، وہ تو فلسطین میں تھے، یہ مصر میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں برہان کا لفظ فرمایا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے برہان کا لفظ اپنے نبیوں کے لیے استعمال کیا، جیسا کہ خود حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بتحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کی دلیل آ گئی. تو نبی کا قول و فعل کیونکہ اللہ کی دلیل ہوتا ہے، نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی لفظ قرآنی سے بھی یہ قرینہ ملتا ہے کہ یہاں برہان سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہی ہیں. تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں موجود پایا اور دیکھا کہ وہ، اب اس سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہیں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہاں موجود ہونا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر وہ ہماری دلیل نہ دیکھتا تو ارادہ کرتا، لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ہماری دلیل دیکھی. ایک یہ کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہر حال سے آگاہ و باخبر تھے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جب وہاں موجود ہو کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور اس نازک ترین مرحلے پر ان کے معاملات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو باقی معاملات کا ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہونا یہ ناممکن ہے. یہ 7 تالوں کے اندر بند مرحلہ ہے جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرمائے، دیکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہر حال سے آگاہ و باخبر ہے. دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک، یعنی یہ گویا حاضر و ناظر کا مسئلہ حل ہوا، جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتا ہے، معجزہ ہے نبی کا. اور یہی اللہ اپنی قدرت جب اپنے کسی ولی کو عطا فرمائے تو کرامت ہے اس کی. جیسا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی حضرت امام
شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیجۃ الاسرار شریف میں نقل فرمایا ہے کہ 70 مرید آپس میں بحث کر رہے تھے اس بات کے لیے کہ حضرت نے کل ہمارے یہاں روزہ کھولا، حضرت نے کل ہمارے یہاں روزہ کھولا، حضرت نے کل ہمارے یہاں روزہ کھولا. تو بیک وقت آپ 70 مریدوں کے یہاں تشریف فرما ہوئے. اللہ کی قدرت ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، اپنی قدرت کا اظہار جس طرح فرمائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہاں تشریف فرما ہونا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر ہوتا ہے. حاضر ہونے کا ثبوت تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو دیکھنا اور قرآن کو اس کو بیان کرنا ہے، اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے نظر سے دیکھنے والا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر وہ ان کو نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے وہ اپنے بندوں کی کہیں دور رہ کر بھی امداد و نصرت فرما سکتے ہیں. مدد کرنا، دور رہ کر مدد کرنا، یہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جب یہ عمل یعنی کہیں دور رہ کر کسی دور والے کی حالت کو دیکھنا اور اس کی امداد و نصرت کرنا، اگر یہ معاملہ نبی سے صادر ہو تو بھی اللہ کی قدرت ہے، اس کا اظہار نبی سے ہوا بطور معجزہ. اور اگر یہ معاملہ ولی کے ساتھ منسوب ہو تو بھی اللہ ہی کی قدرت ہے، اس کا اظہار ولی سے ہوا تو کرامت. کرامت بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو کسی ولی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. قدرت اللہ ہی کی ہے، قادر اللہ ہی ہے. اور اسی طرح معجزہ بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو نبی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ عمل ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اس عقیدے کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دور رہ کر بھی اللہ کے دوسرے بندوں کی اللہ کے اذن اور عطا سے مدد کر سکتے ہیں. اب جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے احوال سے آگاہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو اور اس کی امداد و نصرت فرما رہے ہیں، تو آپ غور کیجئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں یعقوب علیہ السلام کا اور سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے یہ بات فرمائی بھی نہیں جو حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم نے اہل ایمان کے لیے ان کو رؤوف بھی بنایا اور رحیم بھی بنایا ہے. اور یہ تو معاملہ ہے مومنوں کا. اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ان کو رحمت بنایا ہے. تو جن کو اللہ نے سب کے لیے رحمت نہیں بنایا تھا، جب وہ اپنوں کی اس طرح خبر گیری کرتے ہیں تو جن کو اللہ نے بنایا ہی سب کے لیے رحمت ہو، اور جن کو اللہ نے اپنے غلاموں یعنی اہل ایمان کے لیے رؤوف الرحیم بنایا ہو، تو اس سے حضور کی شان کا پتہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے کمالات کے جو تذکرے کیے ہیں اس کے پیچھے راز ہی یہ کار فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے نبیوں کی شانوں اور عظمتوں اور رفتوں کے بیان کے ساتھ اہل ایمان پر یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کتنا تم پر احسان کیا ہے کہ یہ جتنے شان والے جن کی عظمتوں اور رفتوں کے بیان تم نے سنے اور پڑھے ہیں، ان سب کے امام کا تم کو امتی بنایا ہے، تمہیں ان سب کے امام کا امتی بنایا ہے. اس سے اظہار تشکر پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر. الغرض یہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر ہوتا ہے کہ آپ کنعان میں یعنی فلسطین میں تشریف فرماتے اور مصر میں آپ پہنچے. نہ صرف پہنچ گئے بلکہ آپ نے امداد و نصرت بھی فرمائی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ جاتے. اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ بات. اور ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں یہ بھی ہر آدمی جان سکتا ہے. اب تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، کسی کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے بحیثیت مسلمان کہ اسرائیل علیہ السلام ہی روح قبض کرتے ہیں. تو جب بیک وقت اتنے لوگوں کی روح دنیا میں قبض کی جا رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ اور قرآن و حدیث کا بیان یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کے ذمہ یہ کام ہے، تو ماننا پڑے گا نا کہ بیک وقت وہ کئی جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں. نہ صرف تشریف فرما ہوتے ہیں بلکہ اپنا کام پوری امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ سر انجام بھی دے رہے ہوتے ہیں.
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو کہ فرشتے ہیں یہ قوت و صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو جن کے لیے اللہ نے حضرت اسرائیل اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان کو جو اللہ نے قدرتیں عطا فرمائی اور ان کو جو اللہ نے اختیارات عطا فرمایا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو فرشتے جس طرح کئی جگہ پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو آنکھ سے دیکھا، کیونکہ قرآن کریم نے الرعا کا تذکرہ کیا ہے۔ رعا آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک ہوتا ہے خیال میں آنا، سوچنا، یہاں وہ نہیں ہے۔ حدیث شریف آپ سنتے ہیں، من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یا وہ حدیث سنتے ہیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو رعا کے الفاظ آتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے حقیقتاً موجود تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے آپ کو حقیقتاً دیکھا، جس طرح یعقوب علیہ السلام کنعان میں تشریف فرما ہو کر مصر میں ان 7 تالوں کے اندر بند اس کمرے میں تشریف فرما ہو گئے۔ ہمارا ایمان ہے اسی طرح حضور علیہ السلام بھی ہر قبر میں تشریف فرما ہوں گے، اور سوال کیا جائے گا سرکار کو دکھا کر، اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ارادہ کرتے، یعنی یہ طے ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ارادہ گناہ سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ فرمایا کہ برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، یعنی دور رکھیں۔ اور ارادہ کرنا بھی برائی ہے، اور خود زنا یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے بچایا۔ اب رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اپنے رب کی دلیل اگر نہ دیکھتے تو وہ ارادہ کرتے، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، یعنی ہم نے ان کو بے حیائی یعنی زنا سے بھی محفوظ رکھا، اور برائی یعنی ارادہ گناہ سے بھی محفوظ رکھا۔ قرآن نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ خاص بندے، انبیاء کرام اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اب اس لفظ خاص سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ جو بے وقوف انبیاء کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عام دنیاوی گفتگو میں بھی خاص اور عام کا فرق 2 جماعتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ بھئی یہ خاص لوگ ہیں، ان کے بیٹھنے کا اسٹیج پر انتظام کیا گیا ہے، اور یہ عوام کے لیے دریاں بچھائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پر بیٹھنے والے دریوں پر بیٹھنے والوں سے جدا ہیں، خاص ہیں، فرق ہے دونوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلصین، خالص، مخلص، ممتاز بندوں کا ذکر کیا، تو جس سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، عام بندے نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے نبیوں کے امام ہیں، حضور خود تو خاص ہیں ہی، عام نہیں ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت کئی بار سنا چکا ہوں، اللہ نے حضور کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بیویوں، تم دنیا کی باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے وضاحت کی کہ باقی تو صرف انبیاء ہی خاص ہوتے تھے، لیکن محبوب آپ کیونکہ ہمارے حبیب ہیں اور ان سب کے امام ہیں، آپ خود تو خاص ہیں ہی، جو آپ کے نکاح میں آ جائے، پہلے عام تھی اب وہ بھی خاص ہو گئی، فرق ہو گیا، امتیاز ہو گیا۔ تو جن کے نکاح میں آنے کے بعد عام عورت عام نہیں رہتی، وہ خود عام انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی شان نہایت عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب یہ جو دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ یوسف علیہ السلام جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو زلیخا سے بچانے کے لیے، اور زلیخا آپ کو پکڑنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو ارادہ کر چکی تھی. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ قدرت اللہ ہی کی ہے، لیکن جب اس کا اظہار نبی سے ہوتا ہے تو پھر وہ معجزہ کہلاتا ہے. وہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے پر توجہ فرماتے تھے، یعنی کنڈی پر، تو تالا ٹوٹ کے گر جاتا تھا، کنڈی خود بخود کھل جاتی تھی. بس آپ دروازے کے قریب جاتے تھے، جیسے ہی تالے کو دیکھتے تھے، ظاہر ہے تالا لگا ہوا تھا تو تالا ہی دیکھے گا بندہ، ارے کنڈی لگی تالا، لیکن آپ کی توجہ کی برکت سے تالا ٹوٹ کے گرتا، کنڈی کھلتی، آپ پھر آگے بڑھ جاتے، دوسرا تالا ٹوٹ کے گرتا، کنڈی کھلتی، تیسرا. یہ آپ کی نظر کی توجہ کی برکت سے یہ کام ہوتا چلا گیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی نظر تالے پہ پڑی اور آپ کے ارادے کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق وہ ٹوٹ گیا، کھل گیا. وہ جانتا تھا نا یوسف علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اللہ کی قدرت. لیکن یہ تو تالا تھا نا، یوسف علیہ السلام کے ارادے پر ٹوٹ گیا. آپ سب کے ذہنوں میں ہے، ابو جہل نے مکے کی سرزمین سے کچھ کنکریاں چنی اور مٹھی بند کر کے حضور کے پاس آیا اور کہا کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. اس نے کہا بھئی یہ تو بہترین بات ہو جائے گی. تو فرمایا کھول دے اپنی مٹھی. اب جب اس نے اپنی مٹھی کھولی نا، حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ فرمائی ان کنکریوں کی طرف جو اسی سرزمین مکہ سے چنی گئی تھیں اور کافر کی مٹھی میں تھیں، اس کی گرفت میں تھیں، اس کے ہاتھ میں تھیں. لیکن سرکار کی توجہ ایسی ہوئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی توجہ اور نگاہ سے تالا ٹوٹا تھا. ان کنکریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات بھی عطا فرمائی، عقل بھی عطا فرمائی، ایمان بھی عطا فرمایا، زبان بھی عطا فرمائی. کافر کی گرفت میں کلمہ حق بلند کیا اور گویا میدان جہاد میں آ گئیں، اور کافر کی گرفت میں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پتہ چلا کہ مقتدر امام کی نگاہ کا فیض فرق رکھتا ہے. جب فرق رکھتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے فرمان کے مطابق ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماتا ہے ہمارا محبوب وہ ہے جسے ہم نے باقی سب پر درج و فضیلت عطا فرمائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے جاتے تھے اور تالا ٹوٹتا جاتا تھا، کنڈیاں کھلتی چلی جاتی تھیں، ورنہ چابیاں تو زلیخا کے پاس تھیں، تالا تو اس نے لگایا تھا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، اور جب آپ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا اور باہر نکلے تو بس دروازے کے پاس یا سامنے سے عزیز مصر گزر رہا تھا. سامنے وہ موجود تھا، یا کھڑا تھا یا گزر رہا تھا، سامنے اس کا سامنا ہو گیا. چونکہ عزیز مصر واقعی میں آپ کا مالک نہیں تھا، عزیز مصر آپ کا حقیقی طور پر مالک نہیں تھا، بلکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا ہی ظلمن گیا تھا، کیونکہ آپ غلام تھے ہی نہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور آج کے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے، کسی نے کسی کا موبائل اٹھا لیا، کسی نے کسی کا موبائل اٹھا لیا، گرا پڑا مل گیا اس کو، یا اٹھا لیا اس نے، اور اٹھانے کے بعد اب وہ سوچے بھئی یہ تو اب میں تو مالک ہوں اس کا، میں اس کو بیچ دوں، میں مالک ہوں اس کا، اب میں اس کو بیچ دوں. اب وہ کسی کو بیچنے کے لیے جائے تو ظاہر ہے کہ موبائل تو بغیر اپنے متعلقہ چیزوں کے فروخت نہیں ہوتا. جب اس سے متعلقہ چیزوں کی بات کی جائے گی تو وہ دو ہی بہانے بنائے گا،
یا تو یہ کہے گا بھائی بس وہ تو کچھ نہیں ہے ایسے ہی لے لو، یا اقرار کر لے گا کہ بھائی یار کچھ کم پیسے دے دینا، تو وہ خریدنے والا بھی بے وقوف نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ پھر یہ معاملہ چوری کا ہے۔ اس نے جو اٹھایا، کسی کی چیز تھی، اس نے اٹھایا، یہ تو گناہگار ہوا، کسی کی چیز تھی، یہ تو مالک نہیں تھا، پھر اس نیت سے نہیں اٹھایا کہ مالک کو تلاش کر کے دوں گا، بلکہ اس نے سوچا بس ٹھیک ہے چلو میرا ہو گیا، اور بیچنے بھی کھڑا ہو گیا، یہ خود تو گناہگار ہے، لیکن چوری کی چیز خریدنے والا بھی چور کی طرح ہی گناہگار ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہر آدمی دو پیسے کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، یار گاڑی ہے یہ بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے، کاغذات وغیرہ اس کے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے بھائی کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں ہے کیا معاملہ ہے کا ترجمہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کیا ہے، لیکن گاڑی ہے 50,000 کی، وہ دے رہا ہے 20,000 میں، 25,000 میں، خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن ہم نے سستا سمجھ کے لے لیا، خرید لیا۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اس قسم کے ہمارے معاشرے میں اکثر معاملات ہوتے ہیں، تو جو چور گناہ گار ہے بالکل اتنے ہی گناہ گار ہم بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ جانتے بوجھتے کہ یہ چوری کی چیز ہے، ہم نے اسے خریدا، گویا ہم نے اس کے چور ہونے کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ دوبارہ چرائے دوسرے کی چیز۔ ہمارے معاشرے میں ایسے دکاندار، ایسے کباڑیے پائے جاتے ہیں جو خاص طور پہ ایسے لوگوں سے سستے داموں چیزیں لیتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بدی اور گناہ کے کام میں کسی کے معاون و مددگار نہ بنو، یہ اس کا معاون و مددگار بننا ہے، اس کی چوری میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلماً فروخت کیا گیا تھا، اور جن داموں میں اس نے خریدا تھا وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ معاملہ کچھ دو نمبر ہی ہے، لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے مقابلے پر ظاہر ہے بڑی قیمت لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو یعنی عزیز کو حضرت یوسف علیہ السلام کا سید نہ کہا۔ کیا کہہ رہا اللہ تبارک تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، عورت کا سربراہ، عورت کا سردار، عورت کا سید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سید نہیں کہا، کیونکہ حقیقت میں وہ مالک تھا ہی نہیں، عورت کے شوہر کی طرف رب کائنات نے ضمیر بیان فرمائی، اور پھر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اور اس بات کو بیان فرما رہا ہے رب کائنات کہ جیسے یہ معاملہ ہوا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا یا یوسف علیہ السلام کچھ بولتے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی بولتا، عورت بول پڑی، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ بولتے، کیونکہ صورتحال اس کے سامنے واضح تھی کہ یوسف علیہ السلام بہت تیز بھاگتے ہوئے، سانس پھولنے والی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں باہر نکل رہے تھے، عورت ان کے پیچھے پیچھے بھاگی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کیفیت میں جب اس نے دیکھا تو بالکل واضح سی بات ہے کہ اس کے ذہن میں مختلف نوعیت کے آنن فانن خیالات آئے، تو اس نے فوراً یہ کہا، اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو کہ یوسف علیہ السلام کچھ بولیں، اس نے کہا کہ بھئی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی۔ یعنی زلیخا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام نہیں لگایا، ارادہ گناہ کا الزام لگایا، بدی چاہی، ارادہ گناہ کا الزام لگایا اس نے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں فرمایا تھا، لیکن اس نے الزام بھی ارادے کا لگایا، گناہ کا نہیں لگایا۔ یہ نہیں کہا کہ کیا سزا اس کی جس نے تیری عورت کے ساتھ گناہ کیا، بلکہ اس نے کہا کہ ارادہ باہلک، تیری عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ یہ اس نے کیوں کہا فوراً؟ اس لیے کہ وہ تو محبت کرتی تھی یوسف علیہ السلام سے، اور غلبہ عشق کی بنیاد پر ہی اس سے یہ عمل بھی یعنی یہ ارادہ بھی صادر ہوا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی کہ جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔
یعنی اس کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر غصے میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل کروا دے، تو پھر تو میں محروم ہو جاؤں گی اس سے۔ وہ تو اس کے نکاح میں یوسف علیہ السلام کی خاطر آئی تھی، وہ تو یہاں آئی اسی وجہ سے تھی، تو اس نے خود ہی فوراً یہ بات کہہ دی تاکہ یعنی مار پیٹ اور قید تک ہی معاملہ رہے، خود ہی یہ بات اس نے فوری طور پر کہہ دی۔ اور وجہ میں نے بتا دی کہ عزیز مصر کہیں طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے اور میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا۔ یوسف علیہ السلام نے اب کہا، وہ الزام لگا چکی، اس کی بات ختم ہو گئی، سزا بھی تجویز کر دی اس نے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے بھی، اس جملے سے بھی یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ارادہ نہیں فرمایا تھا، ارادہ زلیخا ہی نے کیا تھا، آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی کہ یعنی اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجرم کی شکایت حاکم کے سامنے کرنا یہ غیبت یا چغلی نہیں ہے، اور اپنے پر سے تہمت دور کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے کہ بھئی کوئی تہمت لگی ہے تو اس کو دور کرے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، سرکار نے فرمایا اتقوا موادی التہم، جس جگہ تہمت لگنے کا امکان ہو اس سے بچو۔ یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں اگر تم جاؤ گے تو تم پر تہمت لگنے کا امکان، تو بچو اس جگہ سے، ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے بچو۔ بھئی ایک آدمی جواری ہے، آپ روز شام میں اس کے ساتھ بیٹھک بنائیں گے اپنی، تو ظاہر ہے آپ پر جوئے کا کھیلنے کا شک تو کریں گے لوگ۔ ایک آدمی شرابی ہے، آپ اس کے ساتھ راتوں کو لوگوں کو نظر آئیں گے خدا نہ خواستہ، تو ظاہر ہے شک تو کریں گے لوگ۔ یہ حدیث شریف میں ممانعت ہے، اتقوا موادی التہم، جس جگہ تہمت لگے کا امکان ہو اس سے بچو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر یہ وضاحت فرمائی کہ بھئی اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، آپ نے معاذ اللہ کہہ کر اللہ کی امان حاصل کی تھی، آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، یعنی کہ اب دو بیان ہو گئے تھے، گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، تصدیق کیسے ہوگی؟ یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا اور میرا گواہ یہ بچہ ہے۔ وہیں سے عزیز مصر کی بہن اپنے بچے کو گود میں لے کر گزر رہی تھی، وہ 2 مہینے کا بچہ تھا، وہ اس کی گود میں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا گواہ ہے۔ اب سب لوگ حیران ہو گئے، زلیخا بھی حیران ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ جس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو بولنے کا موقع نہیں دیا تھا، یوسف علیہ السلام نے، اس کی بات تو مکمل ہو گئی تھی، اس نے تو الزام بھی لگا دیا تھا اور سزا بھی تجویز کر دی تھی، پچھلی آیت میں ہم نے سن لیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، فرمایا کہ اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور میرا گواہ یہ بچہ ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو سارے لوگ بچے کی طرف دیکھنے لگے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دے دی۔ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اب سارے لوگ کہنے لگے یہ کیسے گواہی دے گا، اور یہ کیسا گواہ ہے؟ فرمایا یہ گواہی دے گا، اور یہ جیسا گواہ ہے یہ اس کی گواہی پہ پتہ چلے گا۔ مقصود مراد یہ تھی کہ اول تو یہ گواہ دے نہیں سکتا، گواہی بچہ ہے، دوسری بات ہے اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ باہر تم اندر، تو یہ گواہی کیسے دے گا؟ دوہری حیرت تھی نا۔ فرمایا یہ گواہی بھی دے گا، اور جب گواہی دے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے گواہی دے رہا ہے، کیا گواہی دے گا یہ۔ تو بچے نے کیا گواہی دی؟ بچے نے گواہی دی، اللہ نے فرمایا ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اس نے کہا کہ اگر ان کا کرتا، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، اور انہوں نے غلط کہا، یہ جھوٹے ہیں۔
بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ اگر انہوں نے اس کی طرف رغبت کی ہوتی، یہ اس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوتے، انہوں نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہوتی، تو پھر جو کچھ ہوتا سامنے ہوتا، جو کچھ ہوتا سامنے ہوتا۔ تو کہا کہ بھئی اگر ان کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر عورت جھوٹی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ تو بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے پکڑا جا رہا تھا ان کو، تو جب پیچھے سے پکڑا جا رہا تھا تو پھر جو پیچھے والا ہے وہ مجرم ہے، آگے والا تو جان چھڑا رہا ہے۔ فرمایا اور عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی خبر واحد بھی معتبر ہوتی ہے، یعنی بعض مقامات پر ایک گواہی بھی قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ دوسری بات، اس سے ایک اور بہت عظیم اور بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضور کی جملہ ازواج اور بالخصوص ام المؤمنین، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی ازواج کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن اس آیت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی ازواج صرف خاص نہیں بلکہ خاص الخاص تھیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کا اہتمام کیا، کس سے گواہی دلوائی اللہ نے؟ بچے سے۔ جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی گواہی دلوا سکتا تھا نا، اونٹ گواہی دے دیتا، کوئی جانور گواہی دے دیتا، کوئی بچہ گواہی دے دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ نے خود آپ کی پاکی کے لیے 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نازل کر سکتا تھا، اپنی قدرت کا اظہار فرماتا، لیکن رب کائنات نے بچے سے ان کی پاکی دلوائی، اور پاکی کیا دلوائی؟ کہ ثبوت کی طرف توجہ دلوائی کہ بھئی گواہی تمہیں ان کے وجود سے ہی مل جائے گی، کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کی حیت، ان کی کیفیت، ان کی نوعیت تمہیں بتائے گی کہ یہ مجرم ہے یا وہ مجرم ہے۔ لہذا جب دیکھا گیا تو ظاہر ہے کہ معاملہ، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا قمیص کی طرف، سب نے، ساروں کی توجہ ایک دم قمیص کی طرف گئی، تو دیکھا بھی کرتا تو پیچھے سے چرا ہوا تھا۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عزیز مصر طیش میں آ گیا، اس نے اپنی بیوی کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، یعنی بات واضح ہے بالکل کہ یہ تو تمہاری طرف سے وہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ اللہ کا فرمان ہے، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے۔ فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بات ظاہر فرمائی، اگرچہ نسبت زلیخا کی طرف ہے کہ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، اس میں جمع کا صیغہ ہے، عورتوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہیں جن کے ذریعے وہ پاک دامنوں اور اہل ایمان کو گناہ اور برائی میں مبتلا کرتا ہے، جال ہیں اس کے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے، عورت کا فتنہ بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان جو فتنہ ڈالتا ہے نا لوگوں میں،
اس کے لیے فرمایا کانا ضعیفا، اس کا جو فتنہ ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، توبہ کی طاقت زیادہ ہے، شیطان کا فتنہ ضعیف ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا، انا کیدا کنا عظیم، تمہارا فتنہ بڑا ہے، یعنی شیطان کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا، عورت کے بدی اور برائی کے ارادے سے مرد کو گمراہ کرنے کا۔ اچھا کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے بھی ہے کہ عورت کی بات پر لوگ جلدی اعتبار کر لیتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی معمول ہے، سن کے تو بظاہر حیرت ہوتی ہے۔ 1,00,000 FIR کٹتی ہیں زنا بالجبر کی، کہ جی فلاں عورت نے مقدمہ دائر کیا، فلاں مرد نے میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں عورت نے مقدمہ۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، کراچی شہر میں جتنی زنا بالجبر کی وارداتیں عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں نا، اس سے دگنی مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایسے پوش ایریاز ہیں جہاں پر ایسی بدکار عورتیں رہتی ہیں جو مردوں کو باقاعدہ گرفتار کرتی ہیں، اٹھوا لیتی ہیں، اغوا کروا لیتی ہیں اور اپنی حرص و حوث کا نشانہ بناتی ہیں۔ لیکن ان کی FIR کٹنے اور سننے کو کوئی تیار، وہ جب جا کے کہے گا کہ میرے ساتھ ہوا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو الٹی بات کر رہا ہے بھائی۔ اس لیے اللہ نے عورت کے فتنے کو شدید کہا ہے۔ 2 آنسو بہا دیتی ہے جھوٹے، تو وہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ اور کئی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن اب دوسرا پہلو بھی ہے اس کا، ساری عورتیں تو ایسی نہیں ہوتی نا، ظاہر ہے یہ بات الگ ہے کہ فطرتاً عورت فتنے باز ہے، فطرتاً، جیسا کہ پانی کی فطرت ہے ٹھنڈک، لیکن آگ کی صحبت اسے گرم کر دیتی ہے، دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن آگ کی صحبت اور قربت اسے گرم کر دیتی ہے۔ اسی طرح عورت کی فطرت میں فتنہ ہے، مرد صالح کا فیض اس کو طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ جتنی عورتیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہوئیں، ان سب کو نسبت مرد نے فیض والا بنایا، مرد کی نسبت نے ان کو معتبر کیا، پھر چاہے وہ جتنی ولیہ گزری وہ بھی، اور جتنی نیک عورتیں اور گزری، ازواج مطہرات وغیرہ وغیرہ، ساری فیض کس کا تھا؟ مرد کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے۔ اب یہ گفتگو تو ہوئی عزیز مصر کی اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، یعنی یار چھوڑو، اب جو ہو گیا ہو گیا۔ اب اس کی بھی تو عزت کا سوال تھا نا، اس کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ اس کا خیال نہ کریں، اپنے دل پر بوجھ نہ لیں، ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ تھا، یعنی نہ تو تم اس کا غم کرو اور نہ کسی سے اس واقعے کو بیان کرو، برائے کرم چھوڑ دو، میری عزت کی لاج رکھو، یہ تو پتہ چل گیا کہ تم سچے ہو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنی بیوی کو مخاطب ہو کے کہا، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یعنی اللہ سے یا مجھ سے کہ میری امانت میں خیانت کرنے جا رہی تھی، یا خود یوسف سے کہ جس پر تو نے جھوٹا الزام لگا دیا۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ کیونکہ حضرت زلیخا کا یہ سارا معاملہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں تھا، ان کو پانے کے لیے تھا، جیسا کہ میں نے کہا بھائیوں کا معاملہ یوسف علیہ السلام کے لیے دشمنی میں نہیں تھا، باپ کی محبت پانے کے لیے تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، کیونکہ نبی کی محبت میں ہوا تھا۔ یہاں بھی معاملہ کیونکہ ایسا ہی تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک تو لفظ بھی ہلکا استعمال کیا، خطا کا لفظ استعمال کیا، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، خطا کا لفظ استعمال کیا۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے رجوع کی نعمت بھی عطا فرما دی، کہ وہ آگے چل کر نادم ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی محبت وہ نعمت ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، نبی کی محبت وہ نعمت ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت
اعمال سے زیادہ حضور علیہ السلام کی محبت و تعظیم کا سبق اور درس لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ اعمال کی معافی حضور کی محبت کی برکت سے ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی محبت کی کمی ایمان کو کبھی بھی مکمل نہیں ہونے دیتی۔ اگر حضور کی محبت میں کمی ہے تو ایمان ہی نہیں ہوگا، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال وغیرہ کس کام کے، کوئی ایمان کام نہیں آئیں گے اعمال۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ جو بے ایمان لوگ ہیں یہ جتنے بھی عمل کریں، جتنی بھی مشقتیں بھریں، ان کا بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکت سے، یعنی ان کی محبت کی برکت سے اسے ندامت بھی عطا فرمائی، اور اس کی اس جرم کو اللہ نے خطا کا لفظ ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس سے آگے کی گفتگو آئندہ دروس قرآنیہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق، اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔